السلام علیکم ویورز، ڈاکٹر عتیق چاند اور حافظ ابو بکر جان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویورز، 17 تاریخ کو یہ جو ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا، جس کے لیے پورا اگی، پورا تورغر، پورا دربند، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورا ہزارہ ریجن اب تک غم زدہ ہے، اور یہ ساری فضائیں ابھی تک سوگوار ہیں۔ میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ بہت سارے دوستوں نے کالز کی، اور چونکہ جتنے میں نے لائیو کیے تھے وہ چونکہ کافی لمبی لمبی ویڈیو تھیں، بہت سے دوست اس کو دیکھ بھی نہیں سکے، بہت سے دوستوں کو بعد میں پتہ چلا، اور کچھ لوگوں کو جیسے خبر نامے چلے بڑے ٹی وی چینلز پہ تو وہاں سے پتہ چلا۔ تو علاقے کے جو لوگ ہیں، مجھے فونز آئے ہیں مراکش سے، تیونس سے، فلپائن سے، فن لینڈ سے، فیئر لینڈ سے، ساؤتھ افریقہ سے، یو ایس اے سے، یو اے ای سے تو بہت سارے ہیں، سعودی عرب سے، عمان سے، مسقط سے، کہ جی یہ واقعہ کیا ہوا ہے ٹوٹل۔ تو ایک تو یہ کہ واقعہ میں پورا شیئر کر دوں اپنے ان ویورز کے لیے جو لائیو نہیں دیکھ سکے ہیں۔ مختصر سی ویڈیو ہوگی، سب دیکھ بھی لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے دوست، ہمارے بہت سارے چاہنے والے جنہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا، ان کی قیمتی ورڈز ہمارے لیے پوسٹیں لگائیں، ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ تو ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ 17 تاریخ بروز ہفتہ ہمیں ایک کال موصول ہوئی ہمارے دوستوں کی جانب سے کہ جی اس طرح اگی کے کچھ بچے پکنک منانے گئے تھے اور وہ ڈوب گیا ہے ان میں سے ایک بچہ۔ تو پھر فوراً میں اپنے پین کی میری جو ٹیم ہے، پین پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک، جس میں پین کے صدر گل محمد صاحب، پین کے جنرل سیکرٹری قاضی حیدر فاروق سید صاحب، جوائنٹ سیکرٹری آصف خان سواتی صاحب، ضلعی کوآرڈینیٹر بختیار احمد شاکر صاحب، وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ مانسہرہ پین سرفراز صاحب، اور جہاں زیب صاحب، صفدر صاحب، ہم سب لوگ روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو صورتحال معلوم ہوئی کہ اگی یو سی شمداڑا کے رہنے والا ایک بچہ بلال اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ پکنک منانے گیا تھا، اور یہ بچہ پکنک مناتے ہوئے چونکہ اسے تیراکی زیادہ نہیں آتی تھی، جب عین وسط میں کشتی پہنچتی ہے تو یہ چھلانگ لگا دیتا ہے، جو مناظر بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ والے بچے اس کو بچا نہیں پاتے، چونکہ تیراکی اس کو آتی نہیں تھی، تو اس طرح یہ ڈوب جاتا ہے۔ تو کشتی بان ان دوسرے بچوں کو بچا کر باہر لے آتے ہیں، اور پھر وہاں کے لوکل جتنے لوگ ہیں یہ کشتیاں تلاش شروع کر دیتی ہیں، اپنے طور پہ ریسکیو ٹیمیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس بچے کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہم لوگ بھی اپنے طور پہ وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ وہاں سوشل ورکر اگی کے اجمل سواتی سے میری ملاقات ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایم پی اے نوابزادہ فرید سے ملاقات ہوتی ہے۔ فرید صاحب تو کچھ دیر کے لیے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن اجمل سواتی بار بار رابطے کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی ریسکیو ٹیموں سے رابطے شروع کیے۔ لوگ بڑی بے چینی سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور اسپیشلی اس بچے کے والد خالد بھائی بار بار پانی کی طرف سے بڑی بے چینی سے پانی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ شاید ابھی ان کا لخت جگر، ابھی ان کا بچہ باہر نکل آئے، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ اور اگی سے تمام انٹلیکچوئل لوگ یہاں موجود تھے، اور ہر ایک اپنے تئیں کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح ریسکیو ٹیم پہنچے، کوئی بندہ اس میں کردار ادا کر سکے۔
ہم مسلسل رابطے میں رہے حکام بالا سے، تحصیل ایڈمنسٹریشن سے۔ ایک ریسکیو ٹیم آئی 1122 کی، جس میں کچھ لوگ پشاور سے تھے، کچھ خانپور سے تھے، کچھ ہری پور سے تھے۔ وہ رات کو 9 بجے پہنچے تو پھر انہوں نے کہا جی اندھیرا ہو گیا ہے، ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، صبح آپریشن سٹارٹ ہوگا۔ اس دوران دربند کے جو لوگ ہیں ان کا جذبہ ہمدردی قابل دید اور قابل داد تھا، قابل تحسین تھا۔ انہوں نے موقعات مدینہ کی یاد تازہ کر دی۔ ہر ایک یہ کوشش کر رہا تھا کہ یہاں جو مہمان اگی سے آئے ہوئے ہیں، جو پریشان حال لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ جائیں، وہ ان کو سرو کریں، ان کے پاس رات گزاریں، انہیں کھانا کھلایا جائے، انہیں بستر دیا جائے۔ بہرحال زبردست جذبہ ہمدردی میں نے دیکھا ان لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ رات تو آنکھوں میں گزر گئی، یہی سوچتے کہ کیا ہوگا اور اس خاندان پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ بہرحال خدا کر کے صبح ہوئی اور صبح پھر ہم یہاں پہنچ گئے اور پھر رابطے شروع ہوئے۔ ریسکیو ٹیم آئی اور انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کی، کچھ لوگ جو تھے انہوں نے کوشش شروع کر دی، لیکن پورا دن لگے رہے، کچھ نہ ہوا شام تک۔ شام کو پھر وہی ان بوجھل قدموں کے ساتھ، بوجھل دل کے ساتھ، بوجھل سوچ کے ساتھ، بوجھل ذہن کے ساتھ مغرب ہو گئی، اندھیرا ہو گیا۔ اور اس دوران ایک ٹیم سے بات ہوئی جو منگلا ڈیم سے آنی تھی، آرمی کے جوان تھے اس ٹیم میں۔ وہ وہاں سے نکلے، لیکن ایک اور واقعہ رونما ہو گیا تھا کوٹ میں۔ 2 بچے اور ان کا والد وہ ڈوب گئے تھے، جو کہ بچوں کو تو بچا لیا گیا لیکن بدقسمت باپ نہ مل سکا۔ ٹیم وہاں گئی، رات وہاں گزر گئی۔ صبح علاقے کے جو نوجوان تھے، جو اگلے دن بھی ٹیوبس پہ بیٹھ کے اپنا لوکل ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق کوشش کرتے رہے، تو صبح پھر انہوں نے آپریشن شروع کیا۔ اور اس دوران ٹیم بھی پہنچ گئی جو آرمی کی ٹیم تھی، اور بڑے ایکسپرٹ لوگ تھے اس میں، اسپیشلی ان کو جو ہیڈ کر رہے تھے حوالدار کامران، جن کی 22 سالہ سروس تھی۔ جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا انشاءاللہ 15-20 منٹ میں ہم باڈی ریکور کر لیں گے۔ تو پھر اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ وہاں کے ایک نوجوان، عمران نامی نوجوان، جو دربند چھپر گاؤں سے جن کا تعلق ہے، وہ اپنا لوکل طریقہ یوز کرتے ہیں اور ان کے کنڈے بچے کی شلوار میں پھنس جاتے ہیں، شرٹ میں پھنس جاتے ہیں، اور وہ پھر کوشش کرتا ہے لیکن چونکہ بھاری ہوتا ہے اٹھا نہیں سکتا انہیں، تو وہ وہیں سے اس کو کسی طرح بھی معلق کر کے اور خود باہر نکل آتا ہے پانی سے اور شور مچاتا ہے کہ جی یہاں پہ بچہ ہے اور مجھے مل گیا۔ تو حوالدار کامران ایک ٹپکی لگاتے ہیں اور بچے کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے باہر لے آتے ہیں، اور وہ مناظر پھر ایسے مناظر تھے کہ ہر ایک آنکھ اشک بہار تھی۔ اس بچے کے والد صاحب اور علاقے کے لوگ، وہاں ڈاکٹر شکیل صاحب، جب ان سے میری بات ہوئی تو وہ بھی بہت جذباتی ہو گئے۔ خالد بھائی جو اس بچے کے والد ہیں وہ تو تھے ہی جذباتی، میر افضل بھائی جو اس بچے کے چچا ہیں، دوسرے ان کے چچا ہیں، نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ بھی بڑے جذباتی تھے۔ اجمل سواتی جو سوشل ورکر ہیں وہ بھی بہت جذباتی ہو گئے۔ بہرحال سب لوگوں سے میری بات ہوئی، پھر اس نوجوان کا انٹرویو ہوا جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ علاقے کے لوگوں نے، اسپیشلی ایوان تجارت کے صدر دربند کے حاجی اعجاز صاحب نے یہ اعلان کیا کہ جی اب ہمارے بھی 1-2 مطالبات ہیں کہ بالکل آپ اس بچے کی لاش کو لے کے جائیں، لیکن ہمارے بھی کچھ رسم ہیں، کچھ ریت ہیں، کچھ رواج ہیں۔ ایک تو اس بچے کو کفن ہم پہنائیں گے، اور دوسرا یہاں پہ جنازہ ہوگا، اس کے بعد ہم میت روانہ کر دیں گے، بلکہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور میت چھوڑ کے آئیں گے۔ تو پھر اسی طرح ہوا کہ جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قحط پڑ گیا تھا اس زمانے میں، تو انہوں نے کنویں کا پانی خرید کے فی سبیل اللہ سب کے لیے وقف کر دیا تھا، اور اسی طرح جو تاجر سامان کچھ لے کے آئے تھے وہ دگنی تگنی قیمت پر لے کر وقف کر دیا تھا۔ اسی طرح وہاں پہ گراؤنڈ میں موجود
جو لوگ ٹھیلے والے تھے، کچھ بریانی بیچ رہے تھے، کچھ پکوڑے بیچ رہے تھے، مختلف چیزیں بیچ رہے تھے۔ تو لوگ آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کی اس پوری دیگ کی قیمت کیا ہے؟ 1500 1200۔ تو وہ ہر ایک بندہ ان کو دیتا اور انہیں کہتا ہے کہ جی یہ تقسیم کر دیں ان لوگوں میں۔ اور بہت زبردست، یعنی یہ ان کا جذبہ خیر سگالی، جذبہ ہمدردی دیدنی تھا۔ پھر وہاں دربند میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور ایک قافلے کی صورت میں اگھی کے لوگ بھی گئے ہوئے تھے، وہاں سے سفر شروع کیا اور اگھی پہنچے۔ 3 دن پانی میں رہنے کے باوجود بلال کی ڈیڈ باڈی فریش تھی، کیونکہ یہ شہید تھا اور شہید کی باڈی ہمیشہ فریش رہتی ہے۔ بہرحال راستے میں لوگ استقبال کے لیے کھڑے تھے، جگہ جگہ روک روک کے سب نے چہرہ دیکھا بلال کا۔ تو جب ہم ان کے آبائی گاؤں بانڈا فیروز خان پہنچے تو وہاں پہ بھی ہر آنکھ اشک بہار تھی، چھوٹے بچے سے لے کے بزرگ تک، لیڈیز، سب لوگ کھڑے تھے۔ جنازہ ہوا اور ایک جم غفیر تھا جنازے میں لوگوں کا، ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے پوسٹیں لگا کر آس نیوز کا، اجمل سواتی کا اور یہ عمران جو ہیرو تھا اس کا شکریہ ادا کیا۔ تو میں ان سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے اپریسیشن ہمیں دی۔ ان میں خاص کر ڈاکٹر راشد صاحب، ایڈوکیٹ ندیم خان جو سوشل ورکر ہیں، اور اس کے علاوہ خرم شہزاد صاحب، ظہیر خان صاحب، بشیر احمد صاحب، توصیف احمد اور بہت سارے لوگ، اسی طرح کچھ نیوز چینل اور حماد حسن زئی، اگرور ٹی وی کے، اور باقی بھی بہت سارے لوگوں نے، اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں اعجاز بھائی اکی والے جو ابھی سعودیہ میں مقیم ہیں، انہوں نے پوسٹیں لگائیں۔ ان سب دوستوں کا میں بہت مشکور ہوں۔ اور پھر رات گئے تک مجھے دنیا کے طول و عرض سے، مختلف ممالک سے کالیں آئیں، سب نے شکریہ ادا کیا، اپریشیٹ کیا۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا، ایک تو پورا واقعہ آپ کے سامنے ہو مختصراً، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے کسی طرح بھی اس میں ہمیں اپریشیٹ کیا ہے ان سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ انفارمیشن بھی شیئر ہو گئی ہیں اور ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا ہو گیا ہے۔ اللہ کرے کہ کبھی بھی اس طرح کے آفات آئیں تو ہم سب اسی طرح ایک ساتھ ہوں۔ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے گا ڈاکٹر عتیق چاند اور حافظ ابوبکر جان کو۔